گنڈا صاحب جو پوری رات غائب رہتے ہیں اسلام آباد آ کے، وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، میں تو شام کے بعد ان کا نہیں پتہ کرتا کدھر ہوتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز ان کی ہوں گی. اچھا، لیکن ایک دن سنا کہ اغوا ہوئے تھے بکول ان کے، اسی کی بات اور کر وہ رہی بھی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کسی ہالی ووڈ کی فلم میں ایک سین ہونا چاہیے کہ ایک سی ایم ہے، وہ فرنٹیئر ہاؤس میں رہ رہا ہے، کے پی ہاؤس میں، اس کی اسپیشل برانچ ہے، اس کی پولیس ہے، اس کا سی ایس او ہے، ٹھیک ہے، اس کا ڈرائیور بھی ہے، اور وہ گاڑی کی چابی چراتا ہے، گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے، اور پھر غائب ہوتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ غائب ہے، کوئی پتہ نہیں، رابطہ بھی نہیں ہے، موبائل بھی کام نہیں کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو ہے اگر واقعی ایسا سین ہوا ہے تو پھر تو سارا سٹاف سسپینڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ گیٹ سے نکل رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں لکھا سی ایم این سی سے گاڑی نکل رہی ہے، کون چلا رہا ہے، تو کل تو کچھ اور چیز بھی یہاں پہ ہو سکتی ہے. یا آپ کی اسپیشل برانچ، آپ کا سی ایس او، آپ کی پولیس، آپ کے سارے کچھ کو پتہ نہیں تھا. اگر آپ نے بقول اگر آپ واقعی سچ بول رہے ہیں جو کہ مجھے نظر نہیں آتا، تو پہلے تو آپ سارے اس پورے شفٹ کو سسپینڈ کریں. تو گنڈا صاحب کو ہالی ووڈ نہیں چلے جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کرتے رہے ماضی میں اداکاریاں. اچھا ٹھیک ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں اس قسم کے 7 گھنٹے ایک چیز. آپ مجھے بتائیں، خدا خاصہ کل وزیر اعظم ملک کا 7 گھنٹے غائب ہو، اور ملک بغیر وزیر اعظم کے 7 گھنٹے کیسے چلے گا؟ اور رابطہ بھی نہ ہو. تو اس کو تو حق تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے ایک درخواست جوڈیشل انکوائری کی کہ چیک کریں گے کہ سی ایم تھا کہاں پہ. لیکن آپ کے خیال میں یہ ٹرائی اینڈ ٹیسٹ کی پالیسی اختیار کی گئی کہ ایک صوبے میں گورنمنٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور جس کو وہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ ہم تیسری مرتبہ یہاں سے الیکٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں جو کچھ وہاں پر اس وقت ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی خود مینیج کر رہی ہے؟ مطلب بیسکلی گنڈا صاحب کی ڈیسیجن میکنگ ہے جو پالیسیز نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں وہ چیز جو پرومس ہے اس کی بالکل پالیسی ہو سکتی ہے، اس کی پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے. وہ دہشت گردی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے، وہ لوگوں کے جو ہے امن و امان پہ بات نہیں کرنا چاہتے، لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کی بات نہیں کرنا چاہتے، وہ کے پی کی ڈیولپمنٹ کی. آپ مجھے بتائیں کوئی انٹرویو تو دکھا دیں جس میں اس نے بتایا کہ میں کے پی کی میرا فیوچر میپ ہی ہے، کے پی کے لیے یہ میرا فیوچر ویژن ہے. وہ ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ادھر کرپشن کرنی ہے، ادھر ہم نے جلوس نکالنا ہے. صرف ان کے پاس ایجنڈا ہے کہ ہم نے کہاں پر دھرنا دینا ہے، کہاں پر جلوس کرنا ہے، کہاں پر ناچ گانا کرنا ہے. چلیں یہ ان کا ہے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد فیصل کریم گنڈی صاحب سے پوچھیں گے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ کے پی کے کی جو ورک فورس ہے پورے ملک کے مختلف شہروں میں وہ نظر بھی آتی ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ اگر اس کا کریڈٹ بھی گنڈا صاحب لیتے ہیں کہ وہ کے پی کے سے اتنے لوگوں کو نکال کے مختلف صوبوں میں احتجاج کی صورت میں لاتے ہیں، تو یہ پریکٹیکلی ہو کس طرح پاتا ہے؟ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ٹیررزم اب دوبارہ سے ایوالو ہو رہی ہے؟ بلوچستان میں تو چلے مسائل کچھ اور ہیں، کے پی میں دوبارہ سے آ رہی ہے. اس کے اوپر ان کی مجرمانہ خاموشی بہت بڑا سوال نشان ہے. نہیں، اب دیکھیں نا، پولیس کو کبھی ہم نے احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اب انسیڈنٹس ایسے آ رہے ہیں کہ کئی ڈسٹرکٹس میں پولیس احتجاج کر رہی ہے. یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے، ان کی بل بہت پہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ملے ہوئے یہ لوگ ان کو برین واش کر رہے ہیں، یہ حکومت برین واش کر رہی ہے. دیکھیں ہمیں وفاق پیسے نہیں دے رہی ہے، ہمیں فوج پیسے نہیں دے رہی ہے، ہمیں ریاست پیسے نہیں دے رہی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ 600 ارب روپے جو آپ کے ملے تھے ہم کھا گئے، اپنے عیشوں میں کھا گئے، اپنے جلسے جلوسوں پہ کھا گئے، ہم نے اپنے لیے جو ہے مالات بنائے تھے ہم اس میں کھا گئے. پیسے کہاں پر ہیں 600 ارب روپے؟ وہ خرچ نہیں ہوئے پولیس کے اوپر. اس وقت کے پی کے 1000 ارب روپے سے اوپر کا مقروض ہے. دیکھیں میں ایک اور دیکھیں اس پہ ہم نے ہمیشہ ان سے بات کی ہے. میں نے خود تمام صوبائی صدور جتنے بھی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، میں نے ان کو خط لکھا ہے ایز اے گورنر. میں اکثریت کے ساتھ میں نے ملاقات بھی کی ہے. ہم نے کہا ہم ایک ٹاسک فورس یا ایک جرگا ٹائپ بناتے ہیں، ہمارا جو کیس ہے خیبر پختونخوا کا وہ ہم ڈرافٹ کرتے ہیں، اور سب چیزوں کو ہم بلیک اینڈ وائٹ میں لے کے ہم جاتے ہیں وفاق کے پاس، اور ہم دلیل اور دلائل کے ساتھ جا کر اپنا کیس لڑتے ہیں اور تو چیز لیتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے اسٹوڈیو میں آؤں اور آپ کے ساتھ میں پروگرام کر رہا ہوں اور باہر جا کے میں آپ کو گالیاں نکالوں، تو آپ اس پہ کیا؟ آپ وفاق کے پاس آتے ہیں، اندر آ کے آپ ان کے پاؤں پڑتے ہیں کہ مہربانی کریں، میری مجبوری ہے، میں نے پارٹی کو بھی فیس سیونگ کرنی ہے، میں نے اپنے پارٹی کو بھی منہ دکھانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور باہر جا کر آپ وہی باتوں پہ گالم گلوچ شروع کر دیں. تو ایسے تو پیسے نہیں ملتے، گالم گلوچوں سے پیسے نہیں ملتے. پھر اگر گالم گلو اتنے تگڑے ہو پھر اپنے پیسے خود پیدا کر لو. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اکثر گورنر راج کی بات کرتے ہیں، تو وہ لگانے میں انڈائریکٹلی تو سنا ہے نا کہ اگر ایسے ہی مسائل چلتے رہے تو گورنر راج کی سچویشن بھی پیدا کی جا سکتی ہے. ایک آپشن تو یہ موجود ہے نا وفاق کے پاس کارڈ کی. دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ ان سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہیں بننا چاہیے. یہ خود چاہتے ہیں گورنر راج لگ جائیں. اچھا، یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ویژن نہیں ہے، کام نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے، ڈیلیورنس نہیں ہے، نکمی ٹیم ہے، کام نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ اسی لیے. لیکن دیکھیں جب آئین میں جس چیز کی مطلب ہے کہ پروویژن موجود ہوتی ہے، خدا نخواستہ جو ہے وہ آپ ایک
ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اگر آپ کی اس انگلی کاٹنے سے آپ کا جسم بچ سکتا ہے اور آپ کی زندگی بچ سکتی ہے تو آپ کہتے ہیں چلو یہ اس کی قربانی نہ چاہتے ہوئے بھی قربانی دے دیتے ہیں، چلو میں زندہ رہ جاؤں اور میری زندگی بچ جائے۔ تو گورنر راج آپشن دیکھیں جمہوری حکومتوں میں آئین میں جو کیونکہ ہے جس طرح وسائل استعمال ہو رہے ہیں جلسے جلوسوں میں اور اس قسم کی ریلیز میں، تو وہ تو ایک حد تک ہی برداشت آپ مجھے کریں گے بتائیں نا وفاق۔ کہ اب یہ غنڈہ گردی کی تھوڑی اب ہے کہ ہم 10 گولیاں پولیس کو آپ ایک پولیس کو آپ دوسری پولیس سے لڑا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ ہیلدی کمپٹیشن کریں، آپ پنجاب سندھ کے ساتھ ہیلدی کمپٹیشن کریں، اگر ان کا ایجوکیشن ہیلتھ اچھا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ سروے کر لیں کہ اگر اس وقت سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں علاج کرانے کہاں پہ جا رہے ہیں، اگر وہ کے پی جا رہے ہیں، پنجاب جا رہے ہیں یا سندھ جا رہے ہیں تو اس کا سسٹم ہیلتھ سسٹم اچھا ہوگا۔ اگر تعلیم کے لیے کسی صوبے میں جا رہے ہیں تو ان کا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہوگا۔ آپ ہیلتھی کمپٹیشن کریں، آپ کہیں نہیں میری پولیس جا کر پنجاب کی پولیس سے لڑے، یہ تو آپ ایک قسم کی غداری کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں یہ پھر وہی بات ہو رہی، جب چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا تو انہوں نے ڈی چوک پہ دھرنا دیا ہوا تھا، پھر کہتے ہیں ملک دشمن نہیں ہے۔ آج ملیشیا کا پرائم منسٹر آ رہا ہے، آج ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے اور سارا ڈرامہ انہوں نے اس چیز کے لے کہ پاکستان کے لیے چیزیں نہ ہو اور ہم اس چیز کو پاکستان کو بدنام کریں۔ آج مجھے بتائیں کہ آج انہی کے جو بردر ان لا ہیں وہ اسرائیل کے فیور میں جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، اسرائیل کے نیوز پیپر جو ہیں وہ عمران خان کے فیور میں اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی جائیدادیں باہر ہے، آپ کی سب سے بڑی جائیداد تو آپ کی اولاد ہے، آج وہ کہاں پر ہے؟ وہ باہر نہیں ہے۔ اگر آپ نے خیبر پختونخوا میں اتنا اچھا اسکولنگ سسٹم کر لیا اور کالج اور یونیورسٹیوں کا تو اپنے بچوں کو وہاں پر داخل کرا لیں، وہاں پر پڑھ لیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں ان کی ڈرامہ بازی ہے۔ دوسری بات یہ ہے دیکھیں اب جب میں کہتا ہوں میں اس وقت جو ہمارے سی ایم صاحب کا علاقہ ہے جو ان کا اپنا گاؤں ہے ان سے سارے دفاتر شفٹ ہو گئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، انہی کے گاؤں کے ساتھ ہی انہی کی زمینوں کے ساتھ ہی جج اغوا ہوتے ہیں، ان پہ فائرنگ بھی ہوتی ہے، وہاں پر چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان کے اوپر خود اپنا الزام ہے کہ اپنے صوبائی وزیر کے قتل میں ان کے جو ہے ان کے اوپر الزام ہے کہ یہ اور اس کے بھائی شامل تھے ان کو قتل کرانے میں۔ اور وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو صوبائی وزیر انہی کی پارٹی کا تھا جو شہید ہوا تھا اس کے اپنے بھائی جو کہ سرکاری ملازم تھا، آج بھی وہ ڈائریکٹر ایف آئی ہے، اس نے ایف آئی آر درج کرائی تھی کہ یہ لوگ میرے بھائی کے قتل ملوث ہیں۔ جو اپنے اقتدار کے لیے اپنے پارٹی کے لوگوں کو کے ساتھ بھی ایسا کام کرے تو وہ ذہن تو سب کچھ کر سکتا ہے اپنے اقتدار کے لیے۔ اگر ہمارا وزیر اعلیٰ یا تو قتل میں عدالت میں ہوتا ہے یا شہد کی بوتلوں میں ہوتا ہے یا 9 مئی میں ہوتا ہے، اب وہ کہتے ہیں ہم نے 9 مئی نہیں کیا، ہم بڑے ملک کے جو ہے خیر خواہ ہیں۔ آج آپ جو کرنے جا رہے ہیں، جو ملیشین پرائم منسٹر آ رہا ہے، جو چائنیز پریمیئر آ رہا ہے یا باقی ممالک کے جو آ رہے ہیں، تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ اگر اپنی پولیس کو ریاست کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں یا پنجاب کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں پولیس کے ساتھ، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ محبت نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل